اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے جزم والے نون اور تنوین کے قواعد، اور اس میں ہم 2 رولز ابھی تک کر چکے ہیں۔ ایک چھوٹی میم کا قاعدہ جس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ اردو زبان میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہم نے رول جو پڑھا وہ ادغام کا رول تھا، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اردو زبان کا قاعدہ ہے۔ اردو زبان جیسا کہ آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا لشکری زبان کہلاتی ہے۔ اس میں بیسکلی عربی، فارسی اور مختلف اور 1-2 زبانوں کے ہی ورڈ شامل ہیں۔ اردو اپنی کوئی زبان نہیں ہے، یہ لشکری زبان ہے۔ تو بیسکلی عربی کے جتنے بھی قاعدے ہیں وہ سب کے سب اردو زبان میں رائج ہیں، ہم سب وہ بولتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا ہوتا یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو اتنا ہی نیچرل، اتنا ہی نارمل طریقے سے جیسے کہ ہم اردو زبان میں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تمام رولز کو، چاہے وہ زبر کے قاعدے ہوں، حروف مدہ کے قاعدے ہوں، یا غنے ہوں، یا یہ جو اب آپ قاعدے پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، سب اردو زبان کے قاعدے ہیں۔ تو اس کو بالکل اتنا ہی نارمل اور اتنا ہی نیچرل رکھنا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے وقت رکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا 3rd قاعدہ ہے وہ ہے اظہار کا قاعدہ۔ اظہار جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اظہار کرنا یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا، اور نارملی ہم اردو زبان میں موسٹلی جگہوں پہ نون جو آتا ہے اس کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صرف اتنا سا کرنا ہے کہ اظہار کرتے وقت نون کے اوپر ہم غنہ نہیں کرتے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اقلاب کے وقت 1 الف کے برابر ہم نے غنہ کرنا ہے، یا ادغام کا غنے ہم نے پڑھے کہ 1 الف کے برابر ہم نے غنے کرنے ہیں، لیکن اس میں اظہار میں ہم غنہ نہیں کرتے۔ کب ہوتا ہے اظہار؟ جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ آپ نے پڑھے تھے، حلق سے نکلنے والے 6 لیٹرز، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ یہ 6 لیٹرز جو ہیں یہ بالترتیب حلق سے نکلتے ہیں۔ سب سے نیچے حمزہ، ہا، پھر سینٹر سے عین، ہا، اور پھر اوپر والے حصے سے غین، خو۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کر دینا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، وہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے کچھ ورڈز ہیں حمزہ کے ساتھ وَيَنْأَوْنَ، مَنْ أَعْطَى، ہا کے ساتھ وَيَنْهَوْنَ، فَرِيقًا هَدَى، عین کے ساتھ أَنْعَمْتَ، سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ین آگے ہا کے ساتھ يَنْحِتُونَ، يَنْحِتُونَ، اور عزیز حکیم، غین کے ساتھ فَسَيُنْغِضُونَ قَوْلًا غَيْرَ، اور خو کے ساتھ وَالْمُنْخَنِقَةُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ تو یہ سب جو ہیں اظہار کے قاعدے ہیں، یہاں پہ غنّے ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں ہم قاعدہ کھول کر اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ اب آپ کے سامنے آسان قرآنی قاعدے کا پیج ہے، جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اظہار کا قاعدہ، جزم والے نون اور تنوین پر رکنے کی صورت میں غنہ نہیں کیا جاتا جب آگے حروف حلقی آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خوا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ لام اور را پہ بھی غنہ نہیں کرتے۔ تو یہ 6 اور 2 8 ٹوٹل حروف ایسے ہیں کہ جب نون ساکن و تنوین کے بعد یہ 8 حروف آئیں گے، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خوا اور لام، را، تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ باقی بچے ہوئے حروف پہ کسی نہ کسی صورت میں غنہ ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ اقلاب کا غنہ ہوتا ہے، یا وہ ادغام کا غنہ ہوتا ہے، یا پھر ایک رول ہمارا بھی رہتا ہے اس کا غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ الفابیٹس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کچھ جو ایگزامپلز ہیں اس کو ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ من حکمت وانحر نار حامیت، خو کے ساتھ من خیر والمنخنقۃ فلانا خلیلا۔ اس کے بعد پھر عین اور غین، من علم انعمت قرآنا عربیا، من غیرکم فسینغضون قوما غیرکم، من هاجر وینہون نوحا ہدینا، من آمن وینأون أحد إلا،
کہیں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کیا. یہ ہے اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا لاسٹ قاعدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.